نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور اتارتے ہیں ہم قرآن میں سے، ما ہوا شفاء، وہ جو شفا ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور نہیں بڑھاتا ظالموں کو سوائے خسارے کے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب انعام کرتے ہیں ہم انسان پر، أَعْرَضَ، تو وہ اعراض کرتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور پہلو تہی کرتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، آپ کہہ دیجئے ہر ایک عمل کرتا ہے اپنے ڈھنگ پر۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا، پس رب تمہارا خوب جانتا ہے اس کو جو زیادہ ہدایت پر ہے راستے کے حساب سے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الاسراء کا 9واں رکوع، آیات نمبر 82 تا 84 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے قبل مشرکین مکہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کرنا، اور اس کے بعد ان کی ہلاکت کا تذکرہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی تلقین کرنا اور ہجرت کی دعا کا بتانا، اور اس کے بعد فتح کی خوشخبری سنانا، یہ ساری باتیں ہم نے پڑھی ہیں کل اور پرسوں کے سبق میں۔ اور آج کے سبق میں قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا، ایمان والوں کے لیے بطور بشارت کے اور منکرین کے لیے بطور زجر اور ڈانٹ کے، کیونکہ اصل اختلاف تو اس وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا، ورنہ اس سے پہلے 40 سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، بے شک، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
7वें पारे में फरमाते हैं क़द नअलमु इन्नहु लयहज़ुनुका अल्लज़ी यक़ूलून फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनका वलाकिन्नज़-ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून। ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जानते हैं जो कुछ वो कहते हैं इससे आपका दिल बड़ा दुखी होता है, हमें पता है, लेकिन वो आपको नहीं झुठलाते। फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनका, वो आपको नहीं झुठलाते। वलाकिन्नज़-ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून, ज़ालिम तो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। अगर आपको झुठलाना होता तो पहले झुठलाते। 40 साल तक तो आपको सादिक और अमीन कहते थे, आपको नहीं झुठलाते। वो मेरी आयतों के दुश्मन हैं। इसलिए मेरे हबीब, वो तेरे नहीं, वो मेरे दुश्मन हैं। जो आपको झुठलाते हैं उधर हकीकत आयात इलाहिया के मुनकिर हैं। इसलिए आज के सबक में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम्हें इख्तिलाफ कुरान मजीद से है, तो तुम्हें ये नहीं मालूम कि कुरान मजीद किसका कलाम है और अल्लाह ताला ने इसके अंदर कितनी शिफाएँ और कितनी रहमतें रखी हैं। फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफा। ओ लोगो, हम उन्हें कुरान से नाजिल, जो हमने कुरान नाजिल किया ना, इसमें क्या है? फरमाया मा हुवा शिफा, इसमें शिफा है। इसमें क्या है जी? शिफा है। एक जगह अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर। ऐ लोगो, ये जो तुम्हारे पास कलाम आया है ना, ये एक तो नसीहत है और दूसरा सीनों की बीमारियों के लिए शिफा है। सीनों की बीमारी, सीनों की बीमारियों से वो बीमारियां मुराद नहीं है जो हमें ज़ाहरी तौर पर नजर भी, खांसी, रेशा, बलगम हो गया, उसके लिए शिफा है। सीने के अंदर चूंकि दिल होता है और दिल के अंदर जो छुपी बीमारियां हैं ना, जैसे कुफर है, शिरक है, मुनाफकत है, हसद है, बुग़्ज़ है, ये वो बीमारियां हैं कि जिनको लाइलाज मर्ज़ कहा जाता है, ख़तरनाक मर्ज़। अल्लाह फरमाते उन बीमारियों का इलाज है तो मेरा कलाम कुरान मजीद है। सुभान अल्लाह। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफा। सीनों की बीमारियों के लिए कुरान मजीद शिफा है। आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, कुरान मजीद के नुज़ूल से पहले अहले अरब के क्या हालात थे? क्या हालात थे उनके? अरब का इंसान सफ़र पर जाता, 4 पत्थर उठा कर ले आता, 3 का चूल्हा बनाता और चौथे को माबूद बनाता। ये न सोचता कि चौथा भी मैंने वहाँ से उठाया जहाँ से चूल्हे वाले 3 पत्थर उठाए हैं, लेकिन उसके अंदर जनाब कहता है कि रूह आ गई है बुज़ुर्गों की, लिहाजा ये मेरा माबूद बन गए और उसकी इबादत करता। आटे और सत्तू के बुत बनाते और कहीं राशन पानी ख़त्म हो जाता तो अपने माबूद को खा भी जाते, लेकिन फिर भी समझ कोई ना आती। रब रुस्से ते मत खसे। अल्लाह। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम ऐसे खुदाओं पे हैरान बड़े हैं जो संगीन मिजाज और दिल के कड़े हैं, खड़े हैं खड़े हैं, पड़े हैं पड़े हैं, जो नापो तो बंदे खुदा से बड़े हैं। अल्लाह। 6 फुट का बंदा 1.5 फुट के बुत के सामने झुक कर कहता है ये मेरा माबूद है। वो माबूद तेरा तेरे नाल लिखे तो इससे छोटा तेरा माबूद है, लेकिन क्या है, मत मारी गई थी। इन सारी बीमारियों के लिए शिफा बनकर आया तो कुरान मजीद शिफा बनकर। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सफ़र से वापस आए ना, वादी नखला में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। व इज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन यस्तमिऊनल कुरआन। जिन्नात की एक जमात आई और उसने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुना। फलम्मा हज़रूहु क़ालू अनसितू। जब हाजिर हुए एक दूसरे से कहने लगे चुप करके सुनो भाई, बड़ी अजीब कोई बात हो रही है। सुना। फलम्मा क़ुज़िया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन। अल्लाह फरमाते हैं इधर मेरे नबी ने तिलावत मुकम्मल की, उधर उनके दिल साफ हो गए और वो इस्लाम के मुबल्लिग़ बनकर वापस लौटे। सुभान अल्लाह। कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफ़रुम मिनल जिन्न फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्द फ़आमन्ना बिही वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा। पहले दिन ही
قرآن مجید کو سنا، ایمان قبول کیا، شرک والی گندگی دل سے دور ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اپنی قوم کی طرف مبلغ بن کر، تبلیغ کرنے والے بن کر واپس لوٹے، تو اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ قرآن کو تو ہم نے شفا بنایا ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کا کلام اور اللہ کا نام یہ ایسی چیزیں ہیں اگر غفلت میں بھی لی جائیں اثر کرنے سے پھر بھی نہیں چھوڑتی، پھر بھی اثر کر کے رہتی ہیں، اتنی ان کے اندر تاثیر ہے، اتنی ان کے اندر عظمت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توجہ کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ فرماتے ہیں جب توجہ کے ساتھ سنے گا تو پھر کتنا اثر ہوگا، جب توجہ کے ساتھ سنے گا۔ غفلت کے ساتھ سننے کی میں مثال عرض کروں، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی تھے، لیکن ولی بننے سے پہلے ڈاکوؤں کی ایک جماعت کے سردار تھے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ پتہ نہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ پہلی گل تکھنی ہے، دوئی گل تکھنی۔ تو ڈاکوؤں کی ایک جماعت کے کیا تھے جی؟ سردار تھے۔ اب وہ قرآن سننے کی نیت سے نہیں، ڈاکہ مارنے کی نیت سے نکلے تھے، اور رات کے وقت چوری چھپے دیکھ رہے تھے کہ کس کے گھر ڈاکہ مناسب رہے گا۔ ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، اور سورۃ الحدید کی یہ آیت کوئی لڑکا یا لڑکی یا گھر میں جو تھا وہ پڑھ رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل ڈر جائیں اللہ کے ذکر کے لیے؟ یہ آیت سنی۔ اب وہ آیت سننے کے لیے تھوڑے ہی گئے تھے، وہ وضو کر کے ادب کے ساتھ تھوڑے ہی قرآن کی تلاوت سننے گئے تھے، وہ تو ڈاکہ ڈالنے کے چکر میں تھے۔ لیکن ادھر یہ آیت سنی کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل ڈر جائیں، تو فوراً انہوں نے آگے سے کہا یا اللہ وقت آ گیا ہے، اللہ آ گیا، یا اللہ وقت آ گیا، ابھی توبہ کرتا ہوں۔ اور پھر چیخ ماری اور باقی قافلے والوں سے کہا اٹھو اٹھو توبہ کرو۔ انہوں نے کہا خیریت تو ہے؟ انہوں نے کہا بس چھوڑو ڈاکے کو، اللہ بلا رہا ہے، توبہ کرو۔ اور پھر روئے، اور پھر ایک ایک وہ بندہ جس کے گھر انہوں نے ڈاکہ ڈالا تھا اس کے گھر گئے، جو سامان ان کے پاس تھا وہ واپس کیا، جو نہیں تھا اس کی معافی مانگی۔ اس طرح پچھلے سارے ڈاکے اپنے کلیئر کیے، اور اس کے بعد اتنے نیک بنے کہ اللہ کے ولی بن گئے۔ اب قرآن مجید کی آیت سننے کی نیت سے نہیں گئے تھے، اپنی غفلت میں پڑے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی دل پر اثر کیا نا قرآن مجید نے۔ صرف ضد نہ ہو، ضد صرف نہ ہو، ضد جو ہے ضدی آدمی کے دل میں اثر نہیں کرتا، کرنا ضد نہ ہو، باقی جو ہے غفلت بھی ہو تو قرآن اثر کر جاتا ہے، اور جب بندہ طلب لے کر آئے پھر کیوں نہ قرآن اثر کرے، پھر کیوں نہ قرآن اثر کرے۔ میرے رب کا کلام جو ہوا، میرے رب کا کلام جو ہوا، پھر کیوں نہ اثر کرے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے قرآن میں شفا نازل کی ہے، سینوں کی بیماریوں کے لیے، دل میں چھپے ہوئے کفر کے لیے، دل میں چھپے ہوئی منافقت کے لیے، دل میں چھپے ہوئے روگ کے لیے قرآن مجید شفا کا کام کرتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے، یا رسول اللہ اس کی صفائی کا کیا چیز ہے، کیا انتظام ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایک تو موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، دوسرا قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ قرآن سے دلوں کی کیا ہوتی ہے؟ صفائی ہوتی ہے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، او لوگو ہم نے قرآن میں جو نازل کیا یہ سراپا شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ہاں رحمت للمؤمنین فرمایا، کیوں؟ آگے فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کو خسارے اور نقصان کے علاوہ کچھ بڑھاتا نہیں ہے قرآن، ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ کیسے؟ سورۃ الانفال میں اللہ فرماتے ہیں
انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اپنے کام کاج میں لگے، کاروبار میں لگے، ادھر سے آواز آئی اللہ اکبر، دل میں اللہ کا ڈر آیا، سارے کام چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑ لگا دیتے ہیں ایمان والے۔ اور نمبر 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان پہلے سے مزید بڑھ جایا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اللہ کے قرآن کی آیتیں سن کر۔ اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے باہر جا رہے ہیں، ابن دغنہ ایک مکے کا رئیس ہے، ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہ یار مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا ہوں، مکہ والے مجھے رہنے جو نہیں دیتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پرانا دوست ہے مسلمان نہیں کافر ہے، کہنے لگا یار ابو بکر تو بڑا اچھا آدمی ہے، غریبوں مسکینوں پر رحم کرنے والا ہے، میرا تو پرانا سنگی اور دوست ہے، تو مکہ چھوڑ کر چلا جائے یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی، چل تو واپس آ جا، میں تجھے پناہ دیتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، ابو بکر واپس آ جاتے ہیں، رات کا وقت ہے، ابو بکر صدیق قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے ابو بکر جب قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے آنسو ان کی داڑھیوں سے بہتے رہتے تھے، اللہ رو رو کر قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، بڑی لذتیں لے کر، بڑے شوق کے ساتھ، ہماری طرح غفلت سے نہیں، بڑے شوق کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کیا کرتے تھے۔ رات کا وقت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، دھیرے دھیرے آواز بلند ہوتی گئی، دھیرے دھیرے ان کی آواز اونچی ہوتی گئی، لوگوں نے سنا، اڑوس پڑوس کے لوگوں نے۔ اب قرآن مجید کے اندر کشش بھی ہے، اور پڑھنے والا صدیق اکبر ہو تو پھر کشش اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور پھر رو رو کے پڑھ رہا ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، ابو بکر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور لوگ تلاوت سن کر نبی کا کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ سارے کافر اکٹھے ہو کر ابن دغنہ کے پاس گئے، او ابن دغنہ تو نے پناہ دی ہے نا ابو بکر کو، دیکھ یہ قرآن پڑھتا ہے اور لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں، اس کو منع کر، قرآن کی تلاوت نہ کیا کرے، یا کرنی ہے تو کم از کم اپنے اندر کیا کرے، باہر آواز نہیں آنی چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابن دغنہ آیا، یار میں نے ابو بکر تجھے پناہ تو دی ہے لیکن کچھ اپنا خیال کر، کچھ میرا بھی خیال کر، تلاوت کی آواز باہر نہیں آنی چاہیے، تلاوت کی آواز باہر نہیں آنی چاہیے، ہمارے اوپر بھی کئی لوگوں نے کہا نا باہر نہیں آنی چاہیے آواز۔ خیر پھر کیا ہوا جی، ابن دغنہ ابو بکر کی منت کرے، چلو یار کوشش کروں گا۔ اگلا دن آیا، پھر ابو بکر صدیق روتے روتے تلاوت شروع کر دیتا ہے، پھر ابن دغنہ کے پاس گلا آتا ہے، پھر ابو بکر صدیق کو سمجھاتا ہے۔ جب تیسرا دن ہوا، تیسرے دن پھر ابن دغنہ آیا، یار ابو بکر کچھ تو خیال کرنا، میں تیسرا دن ہے تجھے سمجھا رہا ہوں۔ ابو بکر جواب میں کہتا ہے ابن دغنہ تو اپنی پناہ اور امان واپس لے لے، میں تیری پناہ تو چھوڑ سکتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہے رحمت ہے شفا لیکن للمؤمنین، کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالم تو خسارے میں بڑھتے جاتے ہیں، پہلے قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں، پھر اور سنتے ہیں، پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور کفر میں بڑھ جاتے ہیں، سنتے جاتے ہیں سنتے جاتے ہیں، کفر کرتے جاتے ہیں کفر کرتے جاتے ہیں، وہ ظالم تو خسارے میں بڑھتے ہیں اور مومن قرآن سن کر ایمان میں بڑھتے جاتے ہیں۔ اللہ، بارش برستی ہے اور صاف اور عمدہ زمین پر برستی ہے تو پھل پھول اگتے ہیں،
اور جس زمین پر گند پڑا ہو وہاں برستی ہے تو بدبو آتی ہے۔ اصل میں بارش کی لطافت اور بارش کی خوبصورتی میں کوئی گلا نہیں ہے، مسئلہ سارا زمین کا ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو اعراض کر لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے کتنا بڑا احسان کیا، میں نے اپنا کلام اس کے ہاتھوں میں دے دیا، اس سے بڑا اور کیا احسان ہوگا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم نے پہاڑ پر نازل نہیں کیا، ہم نے انسان کے دل کو قوت دی اور یہ قرآن ہم نے وہاں نازل کیا۔ اے انسانوں تمہارے پاس میرا کلام آ گیا ہے۔ فرمایا ہم نے انسان پر کتنا بڑا انعام کیا، اللہ نے اپنا کلام انسان کے پاس بھیج دیا، لیکن آرزا انسان کو دیکھو منہ موڑ لیتا ہے، میرے کلام کو سننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، پہلو پھیرتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے پھر مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اگر قرآن پڑھا ہوتا، اگر قرآن سنا ہوتا تو اس کا یقین بن جاتا، تکلیفیں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اللہ کے در سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب قرآن سے دور ہوا تو پھر کیا ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں مایوسیوں سے بچائے۔ آمین۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ اے میرے محبوب، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، ہر ایک اپنے ڈھنگ پر لگا ہوا ہے، ہر ایک اپنے طور طریقے پر لگا ہوا ہے۔ کوئی یہودیت کا طریقہ اختیار کرتا ہے، کوئی عیسائیت کا طریقہ اختیار کرتا ہے، کوئی مجوسی بن جاتا ہے، کوئی ہندو بن جاتا ہے، کوئی مسلمان بن جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، ہر ایک اپنے ڈھنگ پر لگا ہوا ہے، لیکن ہر ایک کا اپنا ڈھنگ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، کیونکہ وہ نہیں جانتے ہدایت کا راستہ کون سا ہے۔ ہدایت کا راستہ وہ جانتا ہے جو ہدایت دینے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ، پس رب تمہارا خوب جانتا ہے، بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، کون زیادہ ہدایت پر ہے، کون زیادہ سیدھا راستہ پانے والا ہے۔ تو ہر ایک اپنے ڈھنگ پہ عمل کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا، پھر اس کے ماں باپ، اس کا ماحول، وہ اس کو یہودیت کی طرف لے جاتا ہے یا عیسائیت کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس کے پاس جو ہے اسی پر خوش ہے۔ اس کے ساتھ ایک فارسی شاعر نے شعر ملایا، عاقل بخرد نازاں مجنو بجنو کل حزب بما لدیہم فرحون، عقل والا عقل پر خوش ہے اور مجنون اپنے پاگل پن پر خوش ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اللہ نے قرآن و سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب